E-Transmission is brought to you by चीनी का बेहतरीन नींबू बदल हाशमी हनी हाशमी हनी चीनी का बेहतरीन नींबू बदल हाशमी हनी हाशमी हनी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बानी के जानवर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के दिन 2 सुरमई रंग के सींगों वाले मेंढे ज़िबा किए। हाशमी हनी सेहत भी ग़िज़ा भी हाशमी हनी क्योर भी मज़ा भी चीनी का बेहतरीन नींबू बदल हाशमी हनी हाशमी हनी E-Transmission is brought to you by चीनी का बेहतरीन नींबू बदल हाशमी हनी हाशमी हनी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? बस शुक्र है। लगता है इटली में काफी सर्दी है। जी अभी भी स्नोफॉल हो रही है। अच्छा, वो नई डील का क्या हुआ? कल सुबह क्लाइंट से मीटिंग है, बहुत बड़ा क्लाइंट है। पता नहीं मैं अकेले संभाल पाऊंगा कि नहीं। भाई आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है, अगर आप होते तो बहुत अच्छा होता। बट जाहिर है इतनी जल्दी ना वीजा आ सकता है और ना आप। चलो फिर कल का लंच तुम्हारे साथ करते हैं। सीरियसली? बट इतनी जल्दी वीजा? अब आपकी बिजनेस ट्रैवलिंग हुई और भी आसान, क्योंकि ARY AAA लाया आपके लिए पासपोर्ट थ्रू इन्वेस्टमेंट हासिल करने का एक आसान और काबिले भरोसा तरीका, जिसके जरिए आप अपने इन्वेस्टमेंट से न सिर्फ डोमिनिका, माल्टा और पोर्चुगल जैसे ममालिक का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं, बल्कि आपको मिलेंगे इन ममालिक में शहरियत और एम्प्लॉयमेंट के हुकूक और इसके साथ साथ 120 से ज्यादा ममालिक में वीजा फ्री ट्रैवलिंग की सहूलत। For further details, contact. E-Transmission is brought to you by चीनी का बेहतरीन नींबू बदल हाशमी हनी हाशमी हनी QTVtutor.com आपकी मजहबी तालीमात और कुरान सीखने और समझने का बेहतरीन जरिया है। घर बैठे खवातीन असातिज़ा के जरिए औरतों और बच्चियों के लिए कुरानी तालीमात हासिल करना अब निहायत आसान। अब बासानी अपने तयन करदा वक्त के मुताबिक अपने काबिल असातिज़ा से इनफरादी तालीम हासिल करें। चीनी का बेहतरीन नींबू बदल हाशमी हनी हाशमी हनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुअलैकुम तमाम देखने वाले जो नाजरीन हैं उन सबकी खिदमत में निदा नसीम काज़मी एक मरतबा फिर हाजिर है और जनाब मेरे साथ मौजूद हैं आपके पसंदीदा मेहमान, जिन्हें आप ARYQTV की स्क्रीन पे देखना भी चाहते हैं और उनके बारे में जानना भी चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं ईद के फ़लसफ़े के ताल्लुक़ से, हम बात कर रहे हैं ईद की खुशियों के ताल्लुक़ से। जनाब ईद दरअसल औद से निकला है, ये वो लौट के आने वाला दिन है जो खुशियों को अपने साथ लेके आता है। लेकिन इन खुशियों को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, और चूँकि जहान हमारे साथ मौजूद हैं और जहान का ताल्लुक़ सऊदी अरबिया से है, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा रिलेट किया जाए दोनों ईदों को, कि जब ये वहाँ होती थी
اور مکہ المکرمہ میں یہ جب وہ ایام گزارتی تھیں ایام حج تو کیا معاملات ہوتے تھے، اور وہ جو بچپن کا حج تھا وہ معصوم یادیں، حجاج کرام کی خدمت، یہ معاملات میں چاہ رہی ہوں اس لیے ڈسکس کیے جائیں، ہمارے بچے نہیں سمجھ پاتے نا جب تک. اچھا ماشاء اللہ ARY QTV کی اسکرین پہ ہم کوشش یہ ہوتی ہے ہماری پوری انتظامیہ کی کہ وہ تمام مناسک دکھائے جائیں تو بچے پھر دیکھ کے کچھ سیکھ لیتے ہیں، لیکن براہ راست دکھائے بھی جاتے ہیں، لیکن جو وہاں موجود نہیں ہے اور جو وہاں موجود ہیں ایک بگ ڈفرینس ہے نا ان دونوں لوگوں میں. تو ذرا مجھے بتائیے کہ جہان کا بچپن کا حج کیسا تھا، حجاج کرام کی کیسے خدمت کرتی تھیں. اب یہاں جو بچے ہیں وہ قربانی دیکھ رہے ہیں 10 ذی الحج کو، وہاں کے بچے کیونکہ وہ مینا میں ہو رہی ہے تو وہ نہیں دیکھ پا رہے. وہ بچیاں تو ویسے خواتین تو جا ہی نہیں پاتی ہیں، مرد حضرات ہی وہاں جاتے ہیں. تو ذرا سمجھائیے اور وہ تمام معاملات اور وہ یادیں شیئر کیجیے ہم سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ظاہر ہے الحمدللہ کیونکہ پیدائش سے لے کر ساری زندگی مکہ مکرمہ میں ہی گزری ہے تو اور الحمدللہ جیسے کہ بہت سارے وہاں کے مقیمین ہیں ہر سال حج نہیں کرتے لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگ ہر سال حج کرتے ہیں. اور میرے جو والدین تھے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے خود بھی حج کرتے تھے. پورا سال ان کا ایک باکس ہوتا تھا، اس میں پیسے جمع کرتے تھے اور پھر سب کو اپنے محلے کے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو اپنی طرف سے حج کرواتے تھے. اس میں کھانا پینا اور امی کی ساری رات کی تیاریاں، بریانی بنا کے، وہ پاکستانی بریانی مطلب وہ بڑی بات ہے وہاں کے لیے الگ سی چیز تھی کہ پاکستانی بریانی بنا کے یوم عرفہ پہ لے کر جاتی تھیں اور بسکٹس اور کیکس اور مطلب اچھا پہلے آپ پاکستان میں ہی تھے، یہاں سے موو کیا تھا آپ نے وہاں؟ نہیں آپ کی میری پیدائش وہیں کی تھی. امی میری شادی ہو کے فوراً چلی گئی تھی وہاں پر اور والد میرے وہیں پر ہی تھے. مطلب اب تک ماشاءاللہ والد کو اراؤنڈ 55 ایئرز ہو چکے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. تو وہ وہاں پر گئی تھی اور ان کے ظاہر تھوڑی سی چیزیں تھیں اس طرح کراچی کی بریانی اور وہ تو سارا یوم عرفہ پہ لے کر جاتی تھی. پھر وہاں پہ دسترخوان لگتا تھا، جتنا بھی ہوتا تھا 2 دیگیں وہ کر کے لے کے جاتی تھی اور پھر وہاں پہ جیسے ہی کھانے، کیونکہ جب پہنچ رہے ہیں رش ہوتا تھا، پھر وہ کھانے کا وقت ہو گیا، پھر وہ دسترخوان لگ رہا ہے. پھر ہم لوگوں کو کیونکہ حج ایک جو چیز جو یہاں کے لوگ جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہ عقیدت، وہ چیزیں جب بڑے ہونے کے بعد جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں ہمارے لیے وہ کچھ اور چیزیں تھیں کیونکہ ہمارے لیے گھر جیسی چیز تھی نا، روٹین جیسی چیز تھی. تو ہمارے لیے یہ تھا اچھا حجاج کی خدمت کرنی ہے، یہ ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں، مطلب ہم میزبان ہیں وہاں کے. تو ہم میزبان ہیں، جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں تک کہ جو جب سے آنا شروع ہوتے تھے تو حرم میں جا کر ہم لوگ ان کی تعلیمات کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، ان کو باتیں سکھا رہے ہیں. دیکھیں آپ اس طرح سے کریے گا، آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، آپ یہ حرم میں بیٹھ کر بھی کر رہے ہیں اور جب یوم عرفہ کا وقت آ رہا ہے خود بھی حج کر رہے ہیں، خود بھی عبادات کر رہے ہیں اور خدمت بھی کر رہے ہیں بھاگ کے کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کو کھانے دینے، کسی کو پانی چاہیے، کسی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے کیونکہ گرمی کی شدت. تو اب خیمے وغیرہ تو اب ہوئے ہیں، پہلے تو سب لوگ خود اپنے خیمے بناتے تھے. اچھا پہلے خیمے نہیں؟ پہلے خیمات عرفات میں تو پہلے بالکل بھی خیمات نہیں تھے، پورا میدان تھا سارا. تو وہ جو ہے وہ خود ہی وہ چادریں وغیرہ بھی ہم لوگ لے کر جا رہے ہیں، اس سے خیمات بنا رہے ہیں، یا پھر بعد میں خیمات آ گئے تھے پھر اس سے وہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو اور جو چیزیں وہاں پر مطلب اس طریقے سے ٹھنڈے پانی کو مہیا کس طریقے سے کیا جائے تو وہ ساری چیزیں بھاگ کے کر رہے ہیں کہ وہ خوشی ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ چیزیں ہم لوگ کر رہے ہوتے تھے. پھر مزدلفہ کا وہ ہوا تو مزدلفہ میں سارے تھک کے پہنچے کیونکہ رش کی وجہ سے گھنٹوں لگ جاتے تھے عرفات سے، کہ فاصلہ اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن عرفات سے مزدلفہ جانے میں گھنٹوں لگ جاتے تھے. وہاں پہنچتے کے ساتھ ہی تو دونوں نمازیں ادا کرنی ہے، مغرب اور عشاء، اور اس کے بعد سارے حجاج تھک گئے ہیں. اب ہماری امی کا کیا ہوتا تھا کہ ایک چھوٹا چولہا لے کر جاتی تھی اور ایک بڑی کیٹل ہوتی تھی، اس میں بھر کے وہ چائے پوری رات چائے بنتی رہتی تھی کہ جتنے حجاج جتنا ان کی استطاعت ہو سکتی تھی سب کو چائے تھکے ہوئے آئے ہیں سب تو سب کو چائے دینا. اور وہ پھر ہم لوگوں کا پوری رات یہ کام رہتا تھا. اچھا ہم لوگ کیونکہ بچے تھے عبادات کو تو زیادہ وہ نہیں، خدمت میں لگے ہوئے سب سے زیادہ. تو ہماری دادی بھی یہ بات بولتی تھی کہ عبادات سے تو جنت ملتی ہے، خدمت سے اللہ تعالیٰ تو خدمت کرو، حجاج کرام کی خدمت کرو. اب پھر تھک گئے، اب صبح ہونے اچھا چائے اور کھانوں میں کیا فرق ہے وہاں کے اور یہاں کے کھانوں میں؟ کھانوں میں تو خیر بہت زیادہ فرق ہے. یہاں تو مسالے بہت زیادہ ہیں، وہاں پر خوشبو زعفران، الائچی اور جو اس طرح کی چیزیں وہ زیادہ پڑتی ہیں. اسے مستقہ ایک چیز ہوتی ہے وہ اس میں پڑتی ہے. وہاں کی چیزوں میں مندی ہے، رز بخاری ہے. آپ نے بنائے وہ سارے کھانے؟ جی آپ نے وہ سارے کھانے بنائے بھی ہیں؟ بنائے میں ہیں، اللہ کا شکر ہے. ناظرین سے بھی شیئر کریں گے؟ جی بالکل، میں نے آپ کو پکچر شیئر کی ہیں جو میں نے لاسٹ ایئر بنائی تھی. وہ پوری ران جو وہ بتا بھی رہی تھی نا کہ وہ ران والا ایک وہ ہوتا تو وہ لازمی بنتی ہے، اس میں مندی میں. اچھا بنائی یا کھائی بھی پوری رات؟ جی پوری کھائی نہیں ہے، بنائی ضرور ہے. بالکل ہاں بنائی ہے. لوگ آئے ہوئے تھے میرے پاس تو میں نے ان کے لیے بنائی. بہت اچھا کلام بھی پڑھتی ہیں جناب، خوبصورت عربی لہن میں ہم اللہ اکبر کی صدائیں بھی لگتی ہیں نا وہاں پہ. تو میں چاہتی ہوں کہ ایک ایسا کلام، ایک ہی شعر بھلے ہمیں سنا دیجئے لیکن ہم عربی
رہن میں آپ سے اللہ اللہ مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء كان بهديه منهجا وسطا كان تسعده بسمة البسطاء سبحان الله، سبحان سيد في الكرم قمة في العطاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع سبحان اللہ ماشاء اللہ. سعدیہ عزیر لیجنڈری ثنا خوانوں کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ نئے آنے والے انہیں اپنے انداز میں، آپ نے اپنی پڑھی ہوئی نعتیں تو سبھی پڑھتے ہو آپ لوگ، انہیں ٹریبیوٹ پیش کرو. تو کوئی ایسے ثنا خواں عید پہ، کیونکہ ہم تو بھائی اسی طرح کی عید منائیں گے نا، ہم تو کوشش یہ کریں گے کہ اسلامی ذوق بھی برقرار رہے، تربیت ایمانی بھی نظر آئے. پیرنٹس کی بات ہوئی ماشاء اللہ، آپ نے دیکھا کہ سبیہ آپا نے بتایا کہ ان کے والد کی، ان کے والدین کی تربیت، پھر جہان شاہ نے ماشاء اللہ بتایا کس طرح ان کے والدین حجاج کرام کی خدمت کریں. سعدیہ عزیر کیا سنائیں گی اور کس طرح ٹریبیوٹ پیش کریں گے لیجنڈری ثنا خوانوں کو؟ جو حیات ہیں وہ بھی، اور جو اب ہم میں نہیں رہے ان کا بھی ذکر. سب سے پہلے تو ان تمام کے لیے جو ہم میں موجود نہیں ہیں، ہمارے لیجنڈری ثنا خواں، ان تمام کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ان تمام کی بے حساب مغفرت فرمائے. اور جو لیونگ لیجنڈز ہیں ان تمام کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ان تمام کو صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمائے. آمین آمین. ایک شعر میں چاہوں گی کہ میں بالکل پیش کرتی ہوں. پہلے ذوالفقار بھائی جو ہم میں نہیں ہیں، اللہ کریم ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. کیا خوبصورت ثنا خواں تھے اور بہت پیارے ثنا خواں. شاید ایسی آواز ہمیں اب دوبارہ نہ ملے گی. بے شک. کہ درِ نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. راشد اعظم بھائی ہیں، عطیہ رضوی صاحبہ، محبوب حمدانی
अंकल मंजूरुल कौनैन अंकल, सईद हाशमी साहब, हम इन सब के लिए दुआगो हैं। परवरदिगार यूसुफ मेमन माशाल्लाह, उन्हें कौन नहीं याद रखता, और आज भी उनकी खूबसूरत आवाज़ और उसके जो दायमी नक्श हैं वो मौजूद हैं जनाब, हम नहीं भूल सकते। वो आवाज़ें ऐसी थीं कि जो कानों से होते वक्त रूह, कानों से होती हुई रूह तक उतर जाती हैं और कोई नहीं भूलता उनको। तो जनाब इन सब के लिए हम दुआगो हैं। और आप किसके हवाले से किसका जिक्र कीजिएगा और किसका का नाम हमें सुनाएंगी? माशाल्लाह से यूसुफ मेमन की बात की आपने, सईद हाशमी की बात की, अल्लाह ज़िंदगी दे हमारे बहुत प्यारे। और अगर कोई नाम मैं भूल गई हूँ तो आप लोग मुझे याद करा। कारी वही ज़फ़र क़ासमी साहब को मेरे उस्ताद मोहतरम है, सदीक़ इस्माइल अंकल, अल्हम्दुलिल्लाह उनको अल्लाह ज़िंदगी दे, सभी भाई को अल्लाह ज़िंदगी। तो मैं सबसे पहले सईद हाशमी अंकल, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके लिए चंद मिसरे पेश करूंगी। बड़ी प्यारी नात। अच्छा, यूसुफ मेमन अंकल ने कभी कोई मेमनी नात पढ़ी है? मैंने नहीं, उन्होंने मेमनी नात जो एक्चुअली मैंने पढ़ी है वो अक्सर मेरी ही मुझे अम्मी सिखाती थी, तो वो मेरे साथ मैंने सुनी नहीं, इसलिए मैंने शायद आपके इल्म में हो कोई नहीं। उन्होंने मेमन, लेकिन उनका अंदाज आप यकीन करें निदा इतना प्यारा होता था कि बस उनका अपना अंदाज जी मुनफरिद, मैंने नहीं देखा ऐसा। कलाम कलाम बिल्कुल बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। लमियाती नज़ीरू का फी नज़रिन मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सो है, तुझको शहे दो सरा जाना। सुभान अल्लाह। अनफ़िअतशु वसहाक़तुम हारे रिम झिन रिम झिन रिम झिम रिम झिन रिम झिन रिम झिन, बस दो बूंद इधर भीगी राजा ना। सुनिएगा एक अंदाज, ब्रेक ले लो इसी तरह। इतनी ही प्यारी नातों के साथ हम जा रहे हैं दुरूद पाक के साथ, आप भी लबों को तर रखिए। सुभान अल्लाह शरीफ। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं ईद कुर्बान की स्पेशल ट्रांसमिशन ARYQ TV पे ज़राई नाचीज़ के साथ। असल में ईद उनकी है, असल में ईद उनकी है। काबिश काज़मी साहब ने कहा कि वो जिनके हाथ से मजलूम की इमदाद होती है, या वो जिसके हाथ से मुहताज की इमदाद होती है, वो जिनके दिल की दुनिया दीन से आबाद होती है, वो जिनके दिल की दुनिया दीन से आबाद होती है,
عمل کرتے ہیں وہ اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، خلوص دل بھی ہوتا ہے ریاکاری نہیں ہوتی، اور یہی تو عید قرباں کا فقط ہے نقطہ حاصل، ہمیشہ رکھیے گا غریبوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل۔ تو جناب ہم بات کر رہے ہیں عید قرباں کے تعلق سے، اور اس جو سیگمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے قبل بھی ہم نے جو بات کی وہ بات کی لیجنڈری ثنا خوانوں کے حوالے سے۔ خوشی کا دن ہے، لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ درود پڑھتے ہوئے اللہ اور اس کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے، لبوں کو زبانوں کو درود پاک سے تر رکھا جائے، کیونکہ خوشی منانا تو دینداری ہے، لیکن وہ والے معاملات کرنا کہ جو ہمیں دین سے دور کر دیں اس سے ہمیں بچتے رہنا ہے۔ تو میں اب آؤں گی افضہ نوید کی سمت، اور افضہ آپ کون سے لیجنڈری ثنا خواں کو ٹریبیوٹ پیش کر رہی ہو، چاہے وہ لیونگ ہو یا اب ہمیں قاری وحی نہیں ظفر رہے؟ قاسمی کا بہت خوبصورت ایک پڑھا ہوا کلام، روحانی استادوں میں سے ایک استاد ہیں، تو انہی کا کلام پیش کریں۔ بالکل، بہت بڑے ہمارے لیجنڈ قاری صاحب، قاری وحی ظفر قاسمی صاحب۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمان، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمان، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، اور قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں پہلے جا مدینے گیا تھا، تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، کہ وہ دربار سچ موت میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ موت میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، کھلا ہے سبھی کے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوش رہیے، سلامت رہیے۔ مائلہ، ہم آپ کی سمت آئیں گے، مائلہ نصیر کو مائک دیجیے، اور آپ کا آج ایک کلام بھی آن ایئر آج کل جو ہے وہ AYQ TV کے ناظرین دیکھ بھی رہے ہیں اور بہت سراہ رہے ہیں اس کلام کو، کورس میں جو آپ نے پڑھا ہے وہ کلام ہمیں سنائیں گے؟ ہر وقت تصور میں مجھے بتایا جا رہا ہے مدینے کی گلی، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے
کو بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. آپ کی سمت آئیں گے اور مائک اٹھا لیجیے اور بتائیے آپ کون سے ایسے ثنا خواں ہیں جو لیونگ لیجنڈ ہیں ہمارے کہ جن کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیں گی اپنی خوبصورت آواز میں. جی میں بالکل سبی الدین رحمانی کو پیش کرنا سبھی چاہوں بھائی گی. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا کریں. میرے خیال سے ان سے اچھا ثنا گو اور ثنا خواں یہ دونوں اتنی بڑی بڑی کوالٹیز ایک ساتھ اپنے آپ میں ہونا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے. یونی کا خاص ہے. اللہ سلامت رکھے. جی کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر ہم دے خدا سے ترگے زبانیں کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں بس ایک صدا رہی ہے برابر بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبھی آپ کی سمت آئیں گے. اپنے سینئر ثنا خوانوں کو یاد رکھنا ایسی آوازوں کو یاد رکھنا کہ جو ہم میں موجود ہیں اور جن پہ ہم فخر کرتے ہیں یا ان آوازوں کو یاد رکھنا کہ جو اب ہم میں موجود نہیں ہیں. آنے والوں کا نئے بچے بچیوں کا کیسا سمجھتی ہیں اس کو؟ دیکھیے جو موجود نہیں ہیں وہ ہر چند کے موجود نہیں ہیں مگر موجود ہیں ہمارے ذہن میں ہمارے دل میں ہمارے خیالات میں اپنی آوازوں میں اور انہوں نے جو تعلیمات دی ہیں جو باتیں کہی ہیں جو ملاقاتیں کی ہیں وہ سب تو موجود ہیں نا. اور یہاں رہنا کس کو ہے تو فانی ہے فنا ہو جانا ہے ہر ایک کو لیکن رہتا وہی ہے جس نے اپنی عاقبت بنا لی. اور عاقبت بنانے کے بہت سارے طریقے ہیں. اللہ اور رسول کے احکامات کی پیروی کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے نعتیں پڑھی ہیں جو جس طرح قرأت فرمائی ہے جس طرح نعتیں کی ہیں جس طرح اور نیک اعمال کیے ہیں وہ تو زندہ ہیں نا. وہ اعمال تو رہیں گے اور وہی کام آنے والے ہیں. بس ہمیں صرف یہ خیال رہنا چاہیے ہمارے دلوں میں کہ وہ ہمیں بہت کچھ دے کر گئے ہیں اور جو ان کی تعلیمات ہیں اللہ رسول کے احکامات کے مطابق جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے ہم اس کی پیروی کرتے رہیں یوں ہی وہ زندہ رہیں گے. ہم اس طرح انہیں زندہ رکھیں گے. اب اور مسلمان تو اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ وہ جس دن آیا ہے تو وہ جائے گا بھی اور ہر لمحہ ہر لہجہ لکھا ہوا ہے ایک لمحہ نہ ادھر نہ ایک لمحہ ادھر. مگر جب یہاں آ گیا تو جس مقصد کے لیے آیا اس مقصد کی وہ تکمیل کرنے کی کوشش کرے. اور ماشاءاللہ ان لوگوں نے اپنی آوازوں کے ذریعے اور اپنے علم کے ذریعے اس کی تکمیل کرنے کی کوشش کی ہے. قبول کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نیک اعمال کو یاد کریں اور خود بھی نیک اور اچھے بننے کی صحیح کریں کوشش کریں انشاءاللہ. میں چاہوں گی کہ ایک نام رہ گیا اور یہ میری کرسی سے وفا نہیں ہوگی اگر میں ان کو نہیں یاد کروں. منیبہ آپا تو اللہ ان کو غریق رحمت کرے اور اگر ہم سب مل کے ان کا وہ مشہور زمانہ کلام خلق کے سرور پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر ذرا سی میں چاہوں گی کہ سب مجھے عید کے اشعار سنائیں جو بھی آپ کو یاد آ رہا ہے عید کی اچھی سی بات.
خلق کی سرور شافعِ محشر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم نیار اعظم سرور عالم مونس آدم نو کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. افضل بریک لے لیجیے. آج ہم سب یہاں پر موجود ہیں اور ہمارا بہت خوبصورت عید کا جو شو ہے وہ چل رہا ہے, تو تھوڑی سی آپ لوگوں سے بریک چاہوں گی میں, پھر انشاءاللہ دوبارہ ہم سب اس پروگرام میں موجود ہوں گے اور ملتے ہیں بریک کے بعد. پھر سے آ گئے ہیں اس پروگرام میں جسے آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ-TV پہ, اور جس کا سرنامہ ہے عید قربا, اور مجھے ندا نسیم کہتے ہیں. ہمارے ساتھ آپ کے پسندیدہ مہمان موجود ہیں جنہیں آپ وقتاً فوقتاً ARYQ-TV کی اسکرین پہ مختلف پروگرامز میں دیکھتے رہتے ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ سبیہ آپا سے شروع کی جائے. آپا جب ہم چھوٹے تھے تو ہم, اب تو خیر ٹرینڈ ہی کم ہو گیا ہے, اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور بچے بچیاں اپنے فرینڈس کو میسیجز کر دیتے ہیں, واٹس ایپ کر دیں گے, ای میلز کر دیں گے. جب ہم چھوٹے تھے اور جب آپ چھوٹی تھی تو کیا کارڈز بنا کے بھیجتی تھیں, اپنے دلی جذبات اپنے پیاروں کو کس طرح پہنچاتی تھیں؟ کبھی کوئی ایسا شعر لکھا جو یاد ہو, کوئی ایسی اچھی بات, اچھا کوٹ؟ کارڈ وغیرہ کا تو خیر رواج تھا اس وقت, تھا بالکل طرح طرح کے کارڈ ہوتے تھے, گلاب کے پھول بنے ہوئے بھی اور بہت ساری چیزیں بنی ہوئی, کیا بتاؤں یہاں اس محفل میں. لیکن بہرحال کارڈ ہوتے تھے اور لکھتے بھی تھے ہم. لیکن یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ چونکہ ہماری تربیت ایک ایسے ماحول میں ہوئی جو بہت پڑھا لکھا خاندان تھا, اور ہم نے آنکھ کھولی, یقین کرو کہ ہم نے کتابوں کے درمیان آنکھ کھولی ہے. قلم اور کتابیں ہی ہم نے دیکھی ہیں, اسی میں ہم پلے بڑے ہیں اور اسی میں سب کچھ اسی میں ہم. تو اس لیے ہم نے جب بھی لکھا ہے, خدا کا شکر, اس کا احسان ہے کہ عام باتیں نہیں, خاص باتیں, کوئی دعا, کوئی اچھا سا شعر, کوئی اچھا سا مصرع, اس طرح کی باتیں, نیک تمناؤں, دلی دعاؤں کے ساتھ آپ کو مطلب عید مبارک ہو وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو آج کل جو باتیں چل رہی ہیں, ان باتوں سے ہم لوگ حقیقتاً بہت دور تھے, بہت شاید بیوقوف تھے, خدا جانے میں کیا کہوں اس کو. لیکن ہماری تربیت حقیقت میں اس طرح ہوئی, ہماری تربیت کہ ہمیں یہ چیزیں اچھی لگتی ہی نہیں تھیں, ہمیں کبھی اچھی نہیں لگی. اور آج تک یقین کرو کہ اس تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک جب میں اگر کبھی ٹی وی کھولوں اور کوئی چینل ایسے آ جائے تو بہت جلدی اس کو بدلتی ہوں,
बहुत जल्दी बदलती हूँ। यही हाल मेरा यूट्यूब का है, खोलो तो तरह तरह की चीज़ तेज 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 चलाती हूँ उसको। बाज़ दफ़ा खुदा गवाह है कि बाज़ दफ़ा मैं हाथ रख देती हूँ कि वो मेरी नज़रों से जल्दी से दूर हो जाए। मेरे वालिदैन ने इस तरह तरबियत की सबिया है। आपकी कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन मैं ये बात ज़रूर यहाँ शेयर करना चाहूँगी कि अभी आप बैठी हुई हैं तो आपका लिटरली जो मैं अभी इनसे यही बात कर रही थी कि जो सरापा है ना, वो लगता है कि एक मासूम सा बच्चा बैठा हुआ है। सीरियसली मतलब इस एज में आकर भी आप लगती हैं कि एक मासूम सा बच्चा बैठा हुआ है। मतलब वो आपका दिल जो है वो आपके चेहरे से आया होता है कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है। बस अल्लाह ताला पर्दा रखे, खुदावंद अज़्ज़ व जल। मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ कि खुदावंद ज़ुल जलाल वल इकराम तो दुनिया और आखिरत दोनों जगह पर्दा रखें। आमीन। और मैं फिर अल्लाह का वो नाम जो सत्तार है ना, उसको ज़रूर पुकारती हूँ। मैं कहती हूँ या अल्लाह तू सत्तार है, गफ्फार है, वहाब है, तू हमारा पर्दा रख, हमारे मुंह पर पर्दा डाल दे और बस छुपा ले। एक मैंने एक हदीस और वाक़या पढ़ा है जिसका मैं सिर्फ यहाँ पर छोटी सी वो बता रही हूँ कि किसी ने किसी के ऐब को छुपा लिया, तो जब अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर हुआ तो अल्लाह ताला ने उसके, हालांकि उसके इस काबिल नहीं था कि वो सीधा जन्नत में जाता, मगर अल्लाह ने उसे खामोशी से जन्नत में भेज दिया, ये कहते हुए कि तूने फलां का पर्दा रखा तो मैं तेरा पर्दा रखा। इससे बढ़ के क्या मैसेज हो सकता है? पर्दा रखे। हम तो खुश नसीब हैं कि निदा अभी मैंने ये बात की कि सईद हाशमी अंकल, यूसुफ मेमन अंकल और जितने भी हमारे लेजेंडरी सना खां हैं, अल्लाह करीम जो नहीं रहे उनके दर्जात बुलंद करे और उनको जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम पे फाइज फरमाए। सिद्दीक इस्माइल, हमने उनके साथ, उनकी परवरिश के साथ, उनकी ये समझे उनके हाथों में आंखें खुली हैं। और इसी तरह हमने आपा के साथ भी अच्छा खासा बहुत बचपन से रहे हैं, आपा का अंदाज़े गुफ्तगू देखते हुए। और ऐसी बहुत सी और भी हैं हमारे पास, ये लेजेंड्स हैं हमारे लिए। बेशक अल्लाह ताला इनकी भी दराज़ी उम्र बिल खैर करे और ये परछाई हम पर भी डाले। अल्लाहुम्मा आमीन। ये बहुत ज़रूरी है। सिद्दीक इस्माइल अंकल का भी जिक्र रह गया था। मेरे रूहानी उस्ताद भी हैं, मुझे इस फील्ड में लाने वाले भी हैं और मेरे लिए एक बाप की सी हैसियत रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सलामत रखे। और मैं आऊँगी जनाब हमारी प्यारी बहन जहान शाह की तरफ। जहान, मैं तो आपसे मैं निकाल के वो बातें लाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत बड़ी मुस्तरिब हो जाती है, क्योंकि जब मैं जानना चाहती हूँ अब ये कोरोना की ये जो पेंडेमिक से हम जो गुजर रहे हैं, इस वबा से जो हम गुजर रहे हैं, बहुत कम लोग इस बार हज कर पाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला जो हज कर पाए हैं उनका हज अपनी बारगाह मुक़द्दसा में कबूल व मंजूर फरमाए। जो नहीं जा पाए अगले साल ऐसे इंतज़ाम फरमा दे कि परवरदिगार सब जाएं और ऐसे असबाब हो जाएं कि मालूम ही ना हो कि कैसे पहुंच गए, और पूरे घराने के साथ जाएं। क्योंकि एक बंदा अगर सिर्फ मियाँ बीवी चले गए कि एक महरम हो गया और वो साथ, लेकिन बच्चे नहीं गए तो माओं के दिल तो फिर वहीं रहते हैं कि भाई बच्चों ने क्या किया होगा। तो पूरे फैमिलीज जाएं। मुझे ये बताओ, जब आप वहाँ गई थी और रमी के जो मनाजिर होते थे, हम ऑफियर जिक्र कर रहे थे, बस ये जिक्र करके क्योंकि एक ज़रा फ़नी इसमें एक पहलू आ रहा है वो बता दो, और ईद पे क्या अशार सुनाती थी सबको या क्या लिख के देती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो फ़नी एलिमेंट मैंने आपको बताया था इसका रमी के हवाले से, अक्सर मतलब अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना है। लोगों के जज्बात इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो रमी पत्थर से करते करते, कंकर से करते करते उनकी चप्पलें उतर आती हैं, जूते उतर आते हैं और वो बाकायदा मुंह से अल्फाज अदा हो रहे थे, पूरा साल तूने हमें जो है वो बहकाया है और ये काम भी करवाया था और वो काम भी करवाया था, और वो इतना ढेर लग जाता है चप्पलों का वहाँ पर कि जब वो क्रेन के साथ वो सारी सफाई वगैरह वहाँ पर हो रही होती तो बकायदा पहाड़ के पहाड़ वहाँ पर चप्पलों के और जूतों के और वो उनके गुस्सा और वो जो है ना उनके जज्बात हाथ में आ गया। हाँ भाई, जैसे कि आज तुम पकड़ में आ गए हो कि अब सारे बदले जो हैं वो सिंबॉलिक है, लेकिन होता ही कि जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो लगता है कि सब कुछ रियल है, सब कुछ रियल है। बिल्कुल, ये एक फनी एलिमेंट रह गया था, तो मैंने चाहा कि इसको डिस्कस किया जाए। कोई ऐसा शेर जब जहान छोटी थी तो सबको पढ़ के सुनाती थी, जैसे हम डब्बे में डब्बा और पता नहीं कौन सी नहीं होती थी अशार, कोई शेर याद है, कोई अच्छी बात याद है? देखें, मेरा उर्दू के तो अशार कम याद है मुझे, वैसे कोई इल्मी अशार हैं अल्लामा इकबाल के और वो थोड़े बहुत कुछ याद हैं, लेकिन अदइया अरबी में ये हम लोग अदइया लिख के देते थे, जैसे कि अल्लाहुम्मा इजअल ईदक मुबारक व अय्यामक तबारक व जन्नतुल खुल्द दारी व दारक, यानी कि जो ईद है वो आपकी मुबारक हो, अय्याम में आपकी बरकत हो और जन्नतुल खुल्द जो है वो मेरी भी मकाम हो और आपका भी मकाम हो। इस तरह की दुआ जो है वो मुझे याद है। देखिए कितनी प्यारी दुआ है। मारो कोई शेर याद है
جو اپنی فرینڈس کو کارڈز پہ لکھا ہو یا آپ میسج کرتے ہوئے بھیج دیتی ہو کہ بھائی فلانے دوست کو یہ میسج بھیجنا ہے؟ میسج تو ویسے نہیں ہوتے، اسکول میں ضرور لکھتے تھے ہم شعر کہ ڈبے میں ڈبہ ڈبے میں کیک میری دوست لاکھوں میں ایک، اور ایک یہ گرم گرم روٹی توڑی نہیں جاتی تم سے دوستی چھوڑی نہیں جاتی. یہ دو زیادہ فیمس شعر ہوتے. سعدیہ کون سا فیمس شعر تھا؟ ہم تو وہ پوسٹ کارڈ آتے تھے وہ ایک وائٹ سے انویلپ میں ڈال کے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے ٹاپس ہوتے تھے جو ٹاپس باہر بھی نکل رہے ہوتے جی جی وہ ڈال کے ہم دیتے تھے. اور ایک وہ بھی تھا سوئیاں پکی ہیں سب نے چکھی ہیں تم مت رونا تمہارے لیے بھی بچی. تو یہ سارے اشعار ہوتے تھے. حالانکہ چوتھے پانچویں روزے کو دے رہے اور وہ سوئیاں عید کے دن یہی تو بچپن ہے. یہی واقعی میں یاد آتا ہے بچپن بہت بہت زیادہ. اور اسی بات پہ ایک شعر یاد آ گیا عید کے حوالے سے تو نہیں کہ میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ اب کا حال دیکھ کر میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ بڑوں کی دیکھ کر دنیا بڑا ہونے سے ڈرتا ہے. شاید میرے اندر یہ جو بہت زیادہ کھلکھلاپن اور یہ کچھ جس کو کہتے ہیں کہ بہت ہنستی ہے بہت بولتی ہے تو میں کہتی ہوں میرے اندر کا بچہ اللہ کبھی مرنے نہ دینا کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں. ان کو ڈانٹ بھی دو نا پھر کھیلنے لگتے ہیں ساتھ پھر بولنے لگتے ہیں. دیکھو پھر میں سینٹی ہو جاؤں گی مت بولو. میں نے ایک دفعہ ایک شعر پڑھا تھا کہ ابھی نا آشنا ہے زندگی سے میرا بچہ ابھی ہنستا بہت ہے. کیا بات ہے. جی افزا نوید سب نے شعر سنایا تو مجھے بھی ایک شعر یاد آیا جو اکثر ہم لوگ لکھتے تھے اور سب کو یاد آئے گا کہ عید آئی ہے بڑی دھوم دھام سے اور اپنی دوست کا نام لکھ کے کوئی بھی تو اس کے بعد وہ اچھل پڑی ہیں سیوئیوں کے نام سے. مجھے یہ شعر یاد آیا. صحیح جمائلہ بچپن میں وہی عید کارڈز ہوتے تھے اور اس کے ساتھ کوئی بھی ٹاپس یا بینگلز. اچھا تم ابھی کوئی اتنی زیادہ بڑی بھی نہیں ہو گئی اور آپ کسی کو کچھ میسج بھیجتی ہو عید پہ یا وہ فارورڈ زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ جو ریسیو ہوا وہی آگے فارورڈ کر دیا. اب یہی ہوتا ہے اس کو بھیج دو. کوئی یاد آ رہا ہے تو بتا دو سنا دو. شعر یہ معروف نے جو بتایا تھا وہی تھا وہ مشہور زمانہ شعر وہ نہیں ڈبے میں ڈبہ. سعدیہ میں چاہوں گی کہ ایک کلام بھی لیا جائے عید قربان کے حوالے سے. آپا پیغام دے دیجئے اور اس کے بعد ہم آخر میں کلام دیں گے. جی عید کا کوئی پیغام. عید کا کوئی پیغام سب سے پہلے تو سب کو بہت زیادہ عید مبارک ہو. دوسری یہ کہ خداوند عز و جل ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام تر نعمتوں کا شکرانہ ادا کرتے رہیں اور وہ اس کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. اور ہم اس عید کے اوپر حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں عطا فرما دے اور یہ جو اس وقت جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے ہمیں اور سب کو نجات دلا دے اور ہمیں ایک اچھا مسلمان بنا دے اور ہم جو بھی قربانی کریں وہ پروردگار دو عالم کی حضور قبول ہو جائے وہ قبول ہو جائے. اور جیسے کہ میرے نبی نے کہا کہ وہ یعنی وہ جو بھی تم نے ذبح کیا ہے وہ اپنے بالوں کے ساتھ اپنے کھر کے ساتھ اپنے سینگوں کے ساتھ وہ حاضر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول فرمائے اور اس کے فرمایا نا کہ اس کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے. تو ویسے تو خیر کوئی عمل نہیں ہے مگر جو عمل ہیں ان کو اللہ قبول فرما لے اور ہم اگر قربانی کی توفیق پروردگار دو عالم نے ہمیں عطا فرمائی ہے تو ہم قربانی کریں اور اللہ تعالیٰ اس کی اللہ کی بارگاہ میں وہ قربانی قبول ہو. اور بس دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم و دائم رکھے. پاک پروردگار اس میں امن ہو سکون ہو اطمینان ہو اور اللہ کا نام ہو اور ہم سب اللہ کے لیے زندہ رہیں اور اللہ ہی کے نام پر مریں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خوشیاں اور خوشحالیوں کے ساتھ اور اللہ ہم سب کو ایمان حفظ و امان میں رکھے اور آپا سب سے بڑھ کے آپ کی لگے ایمان کے ساتھ اللہ تمام کو بیماریوں سے محفوظ رکھے ہر طرح کی. آمین. ہر ایک کو بیماریوں سب کو صحت عطا کرے. آمین آمین آمین. جو ویکسین لگوا رہے ہیں یا جن کی نہ لگی ہے ان کو بھی سب سے بڑی ویکسین جو ہے نا وہ اس کا کرم ہے. جی کیا کہیے گا کیا پیغام دیں گے میرے ناظرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قربانی کی اگر بات ہو رہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ ملک کی انہوں نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم و دائم رکھے ہمیشہ. قربانی کی جہاں پر بات ہے تو ان ماؤں کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے جن کی وجہ سے یہ پاکستان وجود میں آیا اور یہ نعمت کے لیے ہمیں بغیر کسی محنت کے ہمارے حصے میں آ گیا اور ہم لوگ آج آزادی کی زندگی سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. وہ مائیں جو سرحدوں پہ اپنے اولادوں کو بھیج دیتی ہیں وہ بھی مائیں ہیں جن کی وجہ سے یہ پاکستان وجود میں آیا. آج کے دور کی
माँ के अंदर से क्यों ईसार का जज्बा खत्म हो गया है, या इस तरीके के अपने बच्चों के अंदर भी उस चीज को नहीं डालते हैं। तो कोशिश ये करें कि वो किस्से अपने बच्चों को सुनाएं, पाकिस्तान की आज़ादी के किस्से सुनाएं, सहाबा किराम की कुर्बानियों के किस्से सुनाएं, और उनके अंदर भी इस जज्बे को बेदार करें, इस जज्बे को पैदा करें, और अपने अंदर भी इस जज्बे को पैदा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। छोटे से स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आगे और ज्यादा अल्लाह ताला बेहतरी उसमें लेकर आएंगे, लेकिन छोटे से स्टार्ट करेंगे तो फिर आगे भी इंशाल्लाह ताला अच्छाई होगी। मेरा यही मैसेज, और मैं यही चाहती हूँ कि कम से कम थोड़ा बहुत हमारे अंदर भी वो जज्बात आज के दौर में भी होने चाहिए, ताकि जो है वो हम कम से कम अपने आप को कुछ तो उससे रिलेट कर सकें, या उस तरह का अपने आप को समझ सकें। क्योंकि अगर आज का दौर ऐसा है ना, तो आने वाला दौर और ज्यादा खराब नजर आता है। तो अगर उसको आने वाले दौर को बेहतर करना है और आपको अपनी नस्लों को बेहतर करना है, तो फिर आपको ये चीजें, ये किस्से अपने बच्चों के सामने, बच्चों से बातचीत करना बहुत जरूरी है। वो किस्से कहानियां जो दादियां नानियां सुनाती थी, अब वो आप हमारी जिम्मेदारी है कि अब हम अपने बच्चों को वो शेयर करें, अपने बच्चों को वो सुनाएं, ताकि उनके अंदर भी वो सारी की सारी चीजें पैदा हों। आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर सबिया कादरी साहिबा आपकी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जहान शाह आपकी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरी प्यारी सी जो बहन है, माशाल्लाह डब्बे में डब्बा, गरम गरम रोटी भी नहीं तोड़ी जाती, मारूफ अख्तर की, सादिया उज़ैर काज़मी आपकी, शगुफ्ता इमरान आपकी, अफ़ज़ा नवीद आपकी, और माइला नसीर आपकी। बात इतनी सी है जनाब के सूरह अनआम की ये आयत बहुत प्यारा मैसेज है कि कुल इन्ना सलाती, कि आप कह दीजिए बेशक मेरी नमाज, वनुसुकी, और मेरी कुर्बानियाँ, व महयाया, और मेरा जीना, व ममाती, और मेरा मरना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। तो रिया ना हो, दिखावा ना हो, खुलूसे नियत के साथ, हुस्ने नियत के साथ ये कुर्बानी कीजिए। लाखों जानवर, बल्कि करोड़ों जानवर, ये शायद मैं न गिन पाऊँ, इतने जानवर सिर्फ बर्रे सगीर पाको हिंद में मुसलमान कुर्बान करते हैं और हर बरस इस अमल को दोहराते हैं। लेकिन इखलास किसका ज़्यादा है? वो अगर इखलास के साथ, बाज़ घरानों में मैंने देखा है कि 20-20 जानवर एक ही घराने में, 25-25 जानवर कुर्बान किए जा रहे हैं। एक गाय अगर माँ के लिए आई है तो दूसरा बकरा वालिद साहब की तरफ से आया हुआ है। लेकिन जनाब अगर इखलास नहीं है तो फिर मैं समझती हूँ कि अगर इखलास के साथ आपने भी इस बात को किया, एक ही जानवर आप कुर्बान कीजिए और फिर जब उसको बांटना शुरू कीजिए तो फिर वो जो शरीयत हमें बता रही है, समझा रही है कि उसके बाकायदा हिस्से कीजिए, उसमें से गरीब गुरबा का, मोहताजों का, मसाकीन का हिस्सा निकालिए, छीछड़े उन तक मत पहुंचाइए, खुश दिली के साथ खुद जाइए और अपने प्यारों, अपने रिश्तेदारों को, और खुसूसन उन लोगों को कि जो सारा साल गोश्त नहीं खा पाते, उनके घरों तक गोश्त पहुंचाइए। और उसमें 3 हिस्सों से मुराद 3 बोटियां नहीं होनी चाहिए कि एक बोटी है, एक छीछड़ा है और एक बड़ा सा हड्डा, आपने हड्डा ही बोलती हूँ मैं उसको, कि एक बड़ी सी आपने हड्डी रख दी और वो उनके घर जा रहा है एक प्लेट में। नहीं, अच्छा खासा दीजिए, ऐसा दीजिए कि वो भी जनाब मज़े मज़े के खाने बना सकें, वो भी बारबेक्यू कर सकें, वो भी तिक्का पार्टियाँ कर सकें, वो भी जो बड़े बड़े चीज़ें रोस्ट की जाती हैं वो कर सकें, वो भी उन तमाम गोश्त वाले भुने हुए खानों का मजा ले सकें। हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम भुना हुआ गाय का गोश्त बड़े शौक से खाया करते थे, तो जनाब भुने हुए गोश्त का वो भी मजा ले सके, इतना भेजिए उनके घर तक और खुश दिली के साथ भेजिए। इन तमाम प्यारे प्यारे मैसेजेस के साथ हम, अगर किसी की तबीयत पे मेरी कोई बात गिरा गुजरी हो तो मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ी की खासगार हूँ, बस इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की कुर्बानियाँ, हम सब की इबादतें अपनी बारगाह मुक़द्दसा में कबूल व मंजूर फरमाए फी अमानिल्लाह। और हम इख्तिताम करेंगे ईद उल अज़हा के कलाम पे। सादिया आप शुरू कीजिए, हम सब साथ देते हैं आपका। काविश काज़मी साहब का बहुत ही प्यारा कलाम। अब ईद कुर्बानी है, कुर्बानी कीजिए, रब की रज़ा मान कर आसानी कीजिए। अब ईद कुर्बानी है, कुर्बानी कीजिए, रब की रज़ा बकरा गाय या फिर कोई बैल हो, फिर कोई बैल हो, कुर्बानी कीजिए ऐसे के
ना दिल में मैल हो, मिस्कीन को मोहताज को भी रहम दीजिए। अब ईद कुर्बानी है, कुर्बानी कीजिए। अब ईद कुर्बानी है, कुर्बानी के अमल में दिखावा न कीजिए, दिखावा न कीजिए। और सुन्नते खलील को ज़ाया न कीजिए। अपने अमल से दीन को जावेदान कीजिए। अब ईद कुर्बानी है, कुर्बानी कीजिए। अब ईद कुर्बानी है, कुर्बानी के अमल से सबक ये भी लीजिए, सबक ये भी लीजिए। प्यारे वतन को मुश्किलों से पाक कीजिए। इस रास्ते में काविश ईमान कीजिए। अब ईद कुर्बानी है, कुर्बानी कीजिए। अब ईद कुर्बानी है, मौला दुआ है दूर कोरोना की हो वबा, कोरोना की हो वबा। महफूज घर बशर हो, करम की चले हवा। अब सबसे दूर हालते ही जान कीजिए। अब ईद कुर्बानी है, कुर्बानी कीजिए। अब ईद कुर्बानी है, कुर्बानी कीजिए। रब की रजा मान कर आसानी लीजिए। अब ईद कुर्बानी